حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حشر 28ویں پارے کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح سیکھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، یہ بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ تا حیات اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ شخص محروم ہے کہ جس سے اللہ اپنے سامنے عاجزی کرنے، نماز پڑھنے، جھکنے، سجدہ کرنے سے محروم کر دے۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ لوگ ہم سب اپنے دنیا کے کاموں میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، نماز رہ جاتی ہے، اور ایسے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے 4 پیسے کما لیے تو اس وقت ہم نے بڑا نفع حاصل کر لیا۔ حالانکہ بغور دیکھیں اور ہم سب اس پر توجہ کریں تو پچھلی زندگی میں نہ جانے کتنا کمایا اور کتنا خرچ کر دیا۔ کیا وہ بچ گیا؟ کیا وہ اتنا ہے کہ قبر میں ساتھ جائے؟ نہیں، خرچ ہو گیا۔ تو جتنا بھی انسان کما لے بالآخر اس کا نتیجہ خرچ ہونا ہے، یا جتنا بھی کما لیں وہ پھر ہم کسی اور کے سپرد کر کے چلے جائیں گے۔ بڑوں نے بہت ہی اچھی باتیں بتائیں اور سادہ لفظوں میں سمجھایا کہ سنتے تھے کہ اکبر جب گیا تو کہنے لگا کہ کفن سے میرے ہاتھ باہر نکال دینا دفنانے سے پہلے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کا فرما رواں، جائیدادوں کا مالک، لیکن جب اکبر بھی دنیا سے جا رہا ہے تو اپنے ساتھ ایک کوڑی پائی بھی نہیں لے کے جا رہا، خالی ہاتھ ہے۔ خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس نے، وہ تو صوفیوں کے، بزرگوں کے فیض سے اپنے اس دعوے سے پلٹا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تصرف تھا، اس کا کمال تھا، ان کی کرامت تھی، لیکن بہرحال اپنی طاقت کے نشے میں، سربراہی کے نشے میں خدائی دعویٰ کر بیٹھا، لیکن جب جانے لگا تو ہاتھ خالی ہے۔ سامعین محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو صحابہ کرام سے مروی ہے، ایک حدیث مبارک اس مضمون کی ملتی ہے کہ لوگوں، تم 4 چیزیں مت چھوڑنا۔ کیا؟ 4 چیزیں مت چھوڑنا۔ کہا اللہ کو یاد کرنا مت چھوڑنا، ذکر کرنا۔ کیوں؟ کہ جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ بھی تمہیں یاد فرما رہا ہوگا۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ذکر بارگاہ الہی میں ہو تو وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کا ذکر بارگاہ الہی میں ہو رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث مبارک کے اندر موجود ہے کہ جب بندہ تنہائی میں رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے اپنی بارگاہ میں یاد فرماتا ہے، اور جب بندہ جماعت میں
ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا جب جماعت میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو ان سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں یاد فرماتا ہے۔ فرشتوں کی جماعت میں یقیناً ہم عاجز اور ناقص لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، فرشتے اللہ کے نیک مخلوق ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اور ان میں اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو یاد فرماتا ہے جو دنیا میں اللہ کو یاد رکھے۔ لہٰذا اپنی زندگی کے اندر یہ حصہ شامل حال رکھا جائے کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ ذکر ایک وہ جو صوفیہ نے فرمایا، توجہ، اخلاص، تنہائی اور خوب اچھی طرح، تو وہ بہت ہی بہترین صورت ہے۔ لیکن اگر یہ صورت نہ بن پائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے چلتے، اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے اللہ کو یاد کرو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے وہ ہیں، عقل والے وہ ہیں، بصیرت والے وہ ہیں کہ جو اللہ کا کھڑے ہو کر بھی ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی ذکر کرتے ہیں، لیٹ کر بھی ذکر کرتے ہیں۔ گویا پابندی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے میں پابندی نہیں، حتیٰ کہ اتنی بھی پابندی نہیں کہ آپ باوضو ہیں یا باوضو نہیں ہیں۔ اللہ کو اتنا بھی پسند ہے بس بندہ رب کو یاد کرے کسی بھی حال میں ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ہاں بہتر صورت ہے قبلہ رو ہو جائے، بہتر صورت ہے باوضو بیٹھے، بہتر صورت ہے خوشبو لگائے، بہتر صورت ہے کہ پھر وہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھے، اور پھر جو اس کا لطف آئے گا وہ نور علی نور ہوگا، اس کی جو بات ہوگی وہ کچھ اور ہوگی۔ یقیناً ہمارے صالحین ہمیں اس طرح کی محافل اور اس طرح کی جو سمجھ جائیے مشق ہے، تمرین ہے، وہ کراتے رہے ہیں، اور وہ ان کی جو مجالست ہے، ان کی جو رفاقت ہے، وہ دلوں کو صاف کرتی ہے۔ حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ ہر زنگ کو چھڑانے کا ایک طریقہ ہے، اور دلوں کے زنگ کو چھڑانے کا طریقہ ہے ذکر اللہ۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اس سے کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے، آنکھوں سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، جبکہ وہ چھوٹا گناہ ہو، کبیرہ گناہ نہیں، تو اس کے دل میں حدیث مبارک میں فرمایا کہ ایک دبھا سیاہ داغ لگ جاتا، پھر وہ گناہ مزید کرتا ہے تو وہ داغ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ پورے دل کو کالا کر دیتا، پھر اسے اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی۔ لیکن جب وہ ذکر الہی کرے، اللہ کو یاد کرے، تو ایسی صورت میں وہ جو ذکر الہی ہے اس کے دل کو دوبارہ صاف ستھرا اور اس کی زنگ اور دھبے کو غائب کر کے اس دل کو اجلا کر دیتا۔ پھر پڑھیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کئی ایک کلمات ہیں، جس کلمے سے رب کو یاد کر سکتے ہو کرو، کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ حدیث مبارک کے اندر موجود ہے کہ جب نامہ اعمال میں نیکیوں کو تولا جا رہا ہوگا تو ایک ذکر اس کے پلڑے کو خوب بھاری کر دے گا، اور وہ ذکر ہوگا
کہ جب بندے نے کبھی تنہائی میں اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ بھی پڑھا ہو لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، کسی نے اخلاص کے ساتھ خالص رب کے لیے، کوئی دکھلاوا نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے، فرمایا یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شریف پڑھنا اس کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ بخاری شریف کے اندر جب بھی ختم بخاری شریف کا درس ہوتا ہے بڑے بڑے مدارس جامعات کے اندر، تو آخری حدیث شریف جو ہے وہ زیر بحث ہوتی ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ رب العرش العظیم، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے روز نامہ اعمال میں اپنے وزن میں بہت بھاری ہوں گے۔ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ رب العرش العظیم، یا یوں بھی ہو سکتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دونوں تسبیحیں احادیث میں آئی ہیں، یہ دونوں کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا 4 کام مت چھوڑو، ایک کام ہے ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا، کہ جو رب کو یاد کرتا ہے رب اسے یاد فرماتا۔ ہاں ہم کمتر ہیں، ہمارا ذکر کرنا ہو سکتا ہے کہ ہم میں دکھلاوا آ جائے، ہمارے کلمات میں کمی آ جائے، ہمارے نیت کے اندر وہ معیار نہ ہو سکے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور اس کا صرف ہمیں یاد کرنا ہی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی عزت افزائی ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو انہوں نے بہت اچھے انداز میں سیکھا، سنا، اور بہت پیارے لہن میں قرآن پڑھا کرتے تھے حضرت ابی بن کعب۔ تو ایک روز سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کو کہا ابی تم مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ قرآن آپ پر اترا ہے میں سناؤں؟ فرمایا ہمیں حکم آیا ہے کہ آج ابی سے قرآن سنو۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں ابی تمہارا نام لیا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گئے۔ بندے ہیں نا، اپنی اس قسمت پر ناز کر بیٹھے کہ مجھ جیسا بندہ جس کو رب یاد فرما رہا، میرا نام لے رہا۔ تو پھر انہوں نے قرآن پڑھا اور سرکار نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایک بندے کو رب تبارک و تعالیٰ یاد فرمائے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی دعا مت چھوڑو، کبھی بھی دعا کرنا مت چھوڑو۔ یہ جو دعا ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بعض اوقات غفلت کا شکار ہیں اور دعا سے کتراتے ہیں، ادھر نماز پڑھی سلام پھرا نہیں کہ فرار کا راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کدھر ہے۔ حالانکہ فرضوں کے بعد جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، فرضوں کے بعد جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اچھا وہ جو فرار کا راستہ ہم ڈھونڈتے ہیں، فرار کہہ رہا ہوں
یعنی جانا، تو وہ کسی کام کے لیے سوچتے، کسی فکر میں، لیکن یہ بات کیا حقیقت نہیں؟ ہر کام کو مکمل کرنے والا میرا رب ہے۔ جس تجارت کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں اس تجارت میں برکت دینے والا میرا رب ہے۔ جس چیز کو حاصل کرنے جا رہے ہیں اس کو عطا کرنے والا میرا رب ہے۔ یعنی جہاں سے اصل ملنا ہے وہاں سے منہ پھیرا ہے، اور جس پر صرف امکان ہے کہ وہاں سے مل جائے گا اس کے طرف لپ کے چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک وہاں سے حکم نہ ہو کوئی چیز تکمیل کو نہیں پہنچتی، بنا ہوا کام بگڑ جاتا، اور اگر اس سے لو لگا لی جائے، اس کی بارگاہ میں اپنی بات پیش کر لی جائے، تو دل کو مومن کے اطمینان آ جاتا ہے، میں صرف کوشش کروں گا، باقی کام میرے رب کا۔ یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ فرمایا دعا کے قبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان بے یقینی کے ساتھ دعا نہ کرے۔ کر بھی رہا ہے، پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب اس نے بے یقینی کی۔ نمبر 2، ہم بندے ہیں، ہم تابع دار ہیں، ہمارا حکم نہیں چلتا وہاں پہ، جو ہم نے کہا وہ ہو گیا۔ لہذا اپنی التماس اور درخواست کرنے کے بعد انتظار کرنا ہوگا۔ اگر وہ پورا فرما دے تو یہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اور اگر وہ نہ کرے تو ہم نے کیا احسان کیا؟ ہم تو خود اس کی اتنی نعمتیں کھا کھا کے کہ شاید کہ ہم اس کو گن بھی نہ سکیں۔ اس کا بدل اور اس کا عوض اور اس کے بدلے عبادت، تسبیحات، ذکر الہی، یہ تو بہت دور کی بات۔ اور خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہماری نعمتوں کو گننے لگو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے جو نعمتیں ہم نے تمہیں دے رکھی۔ حدیث مبارک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا قبول فرماتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ جلد بازی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن ہر کام کے لیے اللہ کی طرف سے تقدیر مقرر ہے، ہر کام اپنے وقت پر ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت یہ مقرر ہو کہ یہ فلاں دعا کرے گا تو اس موقع پر ہم اسے عطا فرما دیں گے۔ صالحین کے پاس جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، وہاں دعا کرنا، تو خصوصی رحمتیں ادھر اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے پوری فرما دیتا۔ اس کی مثال دوں، یقیناً ہر نعمت اپنی الگ شان رکھتی ہے۔ دو میاں بیوی ہیں کہ ان کی شادی کو 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہے، تو ان کو احساس ہوگا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر وہ اس کے لیے کیا جتن نہ کرے، کتنی ہی دعائیں مانگے۔ یہ کیفیت حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ شادی کو عرصہ ہو گیا، اولاد نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک معتبر نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ رشتے میں خالو لگتے ہیں، یعنی بی بی مریم کی بہن ان کی زوجہ ہے۔ تو اب انتظار ہے، دعا کر رہے ہیں اور وہ اجابت نہیں پہنچ رہی۔ اب نبی کی دعا ہے نا،
یقیناً انہوں نے دعا چھوڑی تو نہیں ہوگی، مسلسل کر رہے ہیں. لیکن جب بی بی مریم کو دیکھنے گئے ان کی نگرانی میں، وہ بیت المقدس میں عبادت میں مصروف تھی، تو دیکھا کہ ادھر بہت سارے پھل فروٹ وغیرہ موجود ہیں. پوچھا مریم انا لکی ھذا، یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران میں پوری آیت موجود ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، عرض کی یہ تو مجھے میرے رب نے عطا فرمایا ہے. کوئی آنے والا آیا نہیں، کوئی جانے والا گیا نہیں، اپنے حجرے میں عبادت میں مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ بلا سبب دینے پر قادر ہے. وہ رزق ان کے حجرے میں موجود ہے. موسم نہیں ہے، بے موسم کے پھل بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا. جب اللہ کی خصوصی فضل و عنایت اور رحمت کو دیکھا تو اگلی آیت پڑھیے، ہنالک دعا زکریا ربا، حضرت زکریا نے وہیں پہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی، اللہ مجھے اولاد سے نواز دے. فنادتہ الملائکۃ، تو وہیں پر ملائکہ نے انہیں ندا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تمہیں بیٹا عطا فرما دے گا. تو کچھ مقامات بھی ہوتے ہیں، کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن دعا کو ترک نہ کرے. ہر چیز کا ایک وقت ہے، وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، جلد یا بدیر. مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ شکر کو ترک نہ کرے. حدیث مبارک تیسرا حصہ، شکر کرنے کو نہ ترک کرے. کیونکہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ بڑھ جائے، جو ہے وہ بڑھ جائے، تو وہ شکر کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا فرما دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم اور 13واں پارہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں مزید عطا کر دوں گا. شکر کرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرو. اور اس شکر کی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ نے اسے خرچ کرنے کا حکم دیا وہیں خرچ کرو. زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، مال ہے تو فرض کی ادائیگی جیسے زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طرح جو بھی فرائض و واجبات مالی لازم ہیں، قربانی ہے، صدقۃ الفطر ہے، یہ تو ہیں وہ لازمی چیزیں. اس کے علاوہ حکم ہے اپنے رشتہ داروں کو دو، اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرو، اپنے عزیزوں کو بھی دو، اپنے پڑوسیوں کو بھی دو، غریب مسکین مسافرین کو بھی دو. کہ تم جتنا دیتے چلے جاؤ گے اللہ اتنا ہی تمہیں واپس عطا فرماتا جاتا ہے. اور یہ تو احادیث طیبہ میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے. کوئی اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے ایک خرچ کرے گا، اللہ اسے دنیا میں ہی 10 عطا فرمائے گا. تو کوئی چاہتا ہے کہ میرے 1-10 ہو جائیں تو وہ رب کی بارگاہ میں خرچ کرے، اس کو 1 کے بدلے 10 ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بزرگوں کے کئی ایک واقعات ہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس. جو نعمت ملی اگر اس کو غلط جگہ خرچ کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو سلب کر لے گا. اگلے حصے کے اندر یہ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری ناشکری کی تو پھر سن لو میری پکڑ بہت سخت ہے. اب بہت سارے کام جو ہیں وہ ایسے لوگ کرتے ہیں، مال آ جاتا ہے تو بہکتا ہے، وہ پھر کبھی نشہ کر رہا ہے، کبھی جوا کر رہا ہے، کبھی لاٹری کر رہا ہے، اور کبھی کسی کو دھوکہ دے کر مزید پھنسانے کے چکر میں اس سے پیسے لے رہا ہے. اس کا کام ہے کہ وہ کام کرے، اسے اس کی اجرت مل رہی ہے، لیکن پھر بھی اسے حرام کمائی کی لالچ پڑ گئی ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو سہولت فراہم کرے، اس کے بدلے اسے ہر چیز کی سہولت دی جا رہی ہے، لیکن وہ سہولت بھی اٹھا رہا ہے اور دوسروں کو تنگ کر کے ان سے بھی پیسے بٹور رہا. یقیناً یہ اللہ کی
نعمت کی ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی چھین لے گا جو مل رہا ہے۔ اب یہی کچھ صورتحال انفرادی سطح سے اٹھ کر ملکی سطح پہ چلی جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت چھین لے گا۔ آج دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ممالک جن میں سود کا لین دین حکومتی سطح پر جاری ہے تو وہ اپنی مالیات کے اندر تباہ حال ہے۔ ہم اپنے ملک کو بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت لوگوں سے نچوڑا جا رہا ہے، لیکن وہ جا کہاں رہا ہے؟ سود کی مد میں، پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ اوورال انفرادی یا اجتماعی سطح پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب جس کو مرکز سمجھا جاتا تھا سعودی عرب، اب آپ حال دیکھ رہے ہیں 2-3 مہینوں کے اندر اندر ناچ گانے باجے فلمیں ڈرامے ساری چیزیں شروع ہو رہی ہیں۔ کل تک کے مزارات شریف کو گرا دیا انہوں نے، کل تک کے صحابہ کرام کے مزارات پہ بلڈوزر چلایا کہ یہاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب ان بے حیائی اور فحاشی کرنے والے ایکٹروں کے نشانات لگائے جا رہے ہیں، علامات بنائی جا رہی ہیں، اور ان قریب جو ان کا ایک مالیاتی حصہ ہے اس ملک کا، اللہ کے حکم کی جہاں خلاف ورزی ہوگی، جہاں ناشکری ہوگی، وہ دوبارہ اپنے سرکل کے اندر گھوم جائے گا۔ یہ ان کا گویا الٹا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، آج نہیں تو چند عرصے بعد دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو غیر مسلم قوم ہے نا، وہ کسی کی بھی نہیں، وہ تو چاہتے ہی یہ ہے کہ تباہ کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ جس کو سرکار نے مدینے سے باہر نکال دیا، یہودیوں کو، انہیں راستہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے، انہیں سٹیز بھی بنا کے دی جا رہی ہیں، انہیں سب کچھ، یہ تباہی کی طرف اشارہ ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم کسی فرد کے تابع دار نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ یہی بات ہم پہلے بھی سمجھاتے تھے کہ فرد کے ہم تابع دار نہیں ہیں، ہم قانون شریعت کے تابع دار ہیں۔ فرد کوئی بھی ہو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی تو وہ ٹھیک ہے، اس کے خلاف ہوگی تو چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہمارے بڑوں نے تو یہ کر کے دکھایا کہ صدیق اکبر ادھر تھے، بیٹا سامنے تھا، عمر فاروق ادھر تھے، ماموں سامنے تھا۔ سرکار کے خلاف بات کی تو بھانجا ماموں کو قتل کرنے کھڑا ہے، اور باپ صدیق اکبر اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں کہ نہیں، قانون شریعت اصل ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور دوسری راہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی نجات کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اور اسی کے بارے میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔